السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع رمضان اور ہماری کمزوریاں اس کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے بے تحاشا کھانا۔ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک جملہ بہت مشہور ہوا: ہمارے لیے رمضان سب سے پہلے کھانا پینا، پھر کمانا اور آخر میں عبادت کا مہینہ ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے۔ رمضان میں ہماری توجہ کھانا پینے پر ہوتی ہے، دکاندار زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر میں ہوتے ہیں، اور جب یہ دونوں چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آخر میں عبادت کی باری آتی ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت تک جسم کی انرجی ختم ہو چکی ہوتی ہے اور زیادہ کھانے کی وجہ سے دماغ پر بھی غنودگی چھا جاتی ہے، اور اسی وجہ سے عبادت میں کوئی لطف نہیں آتا۔ رمضان المبارک میں اکثر لوگ ضرورت سے زیادہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر افطاری میں اس قدر کھا لیتے ہیں جو کہ ان کی جسمانی ضرورت سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بے تحاشا کھا لینے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ روزے کا جو جسمانی فائدہ ملنا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ معدے پر اچانک ایک بہت بڑا بوجھ پڑ جاتا ہے اور اس کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ افطاری میں زیادہ کھا لینے کے بعد لوگ بے سود لیٹ جاتے ہیں اور ان میں ہلنے کی سکت بھی نہیں رہتی۔ سحری میں لوگ اس خیال سے زیادہ کھاتے اور پیتے ہیں تاکہ دن کے باقی حصے میں بھوک یا پیاس نہ لگے۔ یہ بھی ایک محض غلط فہمی ہے۔ انسانی جسم کو ایک مقرر مقدار میں خوراک اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اس کو یہ مقدار مل جاتی ہے تو معدہ اس کو آسانی کے ساتھ ہضم کر لیتا ہے اور اس خوراک سے اچھی خاصی انرجی پیدا کر کے جسم کو بھی دے دیتا ہے، جس کی بدولت انسان سارا دن گزار سکتا ہے۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ انسان کے معدے کا بالکل خالی ہونا اچھی صحت کے لیے نہایت اہم ہے، لیکن بے تحاشا خوراک کی صورت میں وہ خالی نہیں رہتا۔ جب خوراک ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر معدہ اس کو بغیر ہضم کیے آگے پاس کر دیتا ہے، اور پھر یا تو انسان کو قے کی شکایت ہوتی یا پھر دست کی۔ خلاصہ یہ کہ ضرورت سے زیادہ خوراک فائدہ مند نہیں بلکہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں کھانے پینے کے معمول کو کم کیا جائے اور فرصت کا زیادہ وقت عبادت میں صرف کیا جائے۔ اس کے بعد آتا ہے سستی اور کاہلی۔ رمضان میں ایک عادت یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ روزے کو لوگ زیادہ سے زیادہ سو کر یا موبائل وغیرہ پر مصروف رہ کر گزارتے ہیں تاکہ افطاری کا وقت جلدی سے آ سکے۔ یہ بھی ایک بڑی سستی ہے۔ روزے کی حالت میں انسانی جسم میں اس قدر شدید کمزوری نہیں ہوتی کہ انسان کوئی کام ہی نہ کر سکے اور بس سوتا رہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں انسانی جسم توانائی پیدا کرتا رہتا ہے، اور جب معدہ بالکل خالی ہو جاتا ہے تو وہ بدن کی مرمت میں لگ جاتا ہے اور زہریلے مادے ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو نئی انرجی بھی دیتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں بھی عام روٹین کی طرح کام کاج کرنا چاہیے اور فارغ وقت کو اس قدر بیداری سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے رات بھر جاگتے رہنا۔ ایک معمول یہ بھی بن جاتا ہے کہ اکثر لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، یا تو مل بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے ہیں یا پھر موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ پر مصروف ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت اپنے کام، دفتر یا دکان پر جاتے ہیں۔ ایسے میں رات بھر جاگنے کی روٹین بالکل بھی فائدہ مند نہیں، کیونکہ اس سے اگلے دن کے روزے پر فرق پڑے گا اور نیند کی کمی کی وجہ سے ہر وقت غنودگی طاری رہے گی۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 4 پہ شو آف کلچر۔ ہمارے معاشرے میں ایک رواج یہ بھی پایا جاتا ہے کہ روزہ رکھ لینے کے بعد ہر دوسرے شخص کے سامنے گرمی، بھوک وغیرہ کی شدت کا اظہار کر کے یہ جتلایا جاتا ہے کہ آج میرا روزہ ہے۔ یہ بھی اپنا اجر ضائع کرنے والا کام ہے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خاطر بڑی سے بڑی تکلیف کو بھی خندہ پیشانی سے سہتا ہے۔ روزہ اللہ کے لیے ہے اور وہی اس کا بہترین اجر دے گا، اس لیے اس عادت سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری کمزوریاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔